بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، ایام طفولیت میں اعجازی قدروں کا ظہور۔ طبی عدل و انصاف۔ ایک شیر خوار بچے کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز اس کے منہ میں دی جائے تو وہ اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دودھ نہ نکلے تو رونے لگ جاتا ہے۔ اس عمر میں شعور اور عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا اور اسے معمول بنا لینا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور ایک نبی کے سوا ایسے بے نظیر عدل کا حامل کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی روز جب حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، آپ نے دائیں طرف کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر حلیمہ سر توڑ کوشش کرتی رہی کہ دوسری طرف کا دودھ بھی پی لے، مگر آپ نے دوسری طرف یعنی بائیں پستان کو منہ بھی نہ لگایا، اور یہی معمول پورے زمانہ ذات میں قائم رکھا، جس کا بعد میں احساس ہوا کہ آپ دوسرے بھائی عبداللہ کے لیے دوسرا حصہ چھوڑتے ہیں اور اس کے حق میں تصرف پسند نہیں فرماتے۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میں دائیں طرف کا دودھ پلاتی تو نوش فرماتے تھے، بائیں جانب کا پلانے کی کوشش کرتی تو انکار فرما دیتے تھے۔ یہ عدل کی بات تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے ان کا ایک رضائی بھائی بھی ہے۔ طہارت و نفاست۔ بچے کی طہارت و نفاست کے معاملات بھی کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ جب چاہتا اور جہاں چاہتا اپنی حاجت پوری کرتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رضاعت و طفولیت میں کبھی ایک موقع بھی ایسا نہ آیا کہ بی بی حلیمہ کو دشواری پیش آئی ہو اور اسے گیلے کپڑے دھونے کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ اوقات مقرر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اوقات میں معمولات سے فارغ ہوتے اور ایسی نفاست کے ساتھ رہتے جیسے ایک ہوش مند، مہذب اور نفاست پسند شخص زندگی گزارتا ہے۔ یہ شان بچپن ہی میں رشد و شعور کی عکاس تھی۔ پیکرِ شرم و حیا۔ شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اہل اللہ کو یہ جذبہ شدت کے ساتھ بطور خاص ودیعت کیا جاتا ہے، اور اس کی بدولت ہر ایسے عمل سے مجتنب رہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ یہ جوہر کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ وافر مقدار میں عطا کیا گیا تھا۔ کوئی بھی باحیا شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ دوسرا شخص اسے برہنہ حالت میں دیکھے، لیکن یہ احتیاط باشعور ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بچپن اور عالم شیرخوارگی میں سب بچے حالات اور ماؤں بہنوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو انہیں سنبھالتی اور حالت میں لیے پھرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ختنوں کے جراح یا ڈاکٹر کے سامنے برہنہ ہونا پڑتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مگر قدرت نے شرم و حیا کے اس پیکرِ اتم کے لیے ایسا نظام کر دیا کہ ایسی نوبت ہی نہ آئی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے رب کی عطا کردہ عزت ہے کہ اس نے مجھے مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا کیا اور کسی نے مجھے عریاں نہیں دیکھا۔ یہ اعجاز نبوت ہے کہ بچپن ہی میں یہ احساس تھا کہ کوئی عریاں حالت میں نہ دیکھے۔ اس حالت میں کسی کے سامنے ہونا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے ہمیشہ لباس میں رہتے تھے، اور عالم شیرخوارگی ہی سے قدرت نے طبع مبارک میں ایسا نظم پیدا کر دیا تھا کہ کسی نے بھی آپ کو کبھی عریاں حالت میں نہ دیکھا۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ بچپن ہی سے عربوں کی ان مجالس میں شرکت سے گریز فرماتے جن میں رقص و سرور اور غنا فجور ہوتا۔ حالانکہ یہ محافل اور تقریبات عربوں کے دور جاہلی کی ثقافت کا جزء لینف تھیں۔ ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلوں سے بھی حیا اجتناب فرماتے، جو تقویٰ و طہارت، پرہیزگاری اور شرم و حیا کے منافی ہوتی۔
آپ کے بچپن میں جب تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے آپ سے کہا کہ اپنی چادر اوپر کر کے اس میں تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اٹھا لائیں۔ یوں ہی آپ چادر اوپر کرنے لگے، آپ پر من جانب اللہ غشی طاری کر دی گئی۔ جب اٹھے تو چادر درست کرنے کی فکر میں تھے۔ باری تعالیٰ نے بچپن میں اس قدر عمل بھی ادا نہ ہونے دیا جس سے آپ کے معیار و حیا پر آنچ آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شکریہ۔